السلام علیکم دوستو. تو دوستو آج کو 17 جنوری 2025 ہے اور آج کو جمعہ ہے. تو آپ سب کو جمعہ مبارک. اور ابھی 11 ہو گئے تو صبح کے. تو میں ابھی کالج میں بیٹھا ہوں. تو ابھی بھی خبر جو ہے کل پرسوں کو سننے کو ملی ہے کہ 15 جنوری کو سیز فائر جو غزہ میں جو ہے وہ کنفرم ہو گیا تھا. تو جیسے کہ آپ یہ کچھ نیوز دیکھ سکتے ہیں آپ. تو ایک CBC نیوز نے بھی اس کو جو ہائی لائٹ کیا ہے اس نیوز کو, اور ایک CNN ورلڈ نیوز نے بھی اس کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے, اور ایک اور بھی کافی نیوز ہیں جیسے دا گارڈین نے بھی. تو یہ سیز فائر جو ہے یہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ کنفرم ہو گیا 15 جنوری کو, لیکن اس کا یہ ٹیک افیکٹ جو ہے نا, یعنی یہ لاگو 19 جنوری کو ہوگا, دو دن بعد ہوگا سنڈے کو. تو آج کو 17 جنوری ہے, تو اس لیے ابھی تک بھی سیز فائر نہیں ہوا. لیکن اسرائیل جو ہے جیسے ابھی سیز فائر اناؤنس ہوا ہے 15 جنوری کو, ابھی تک بھی وہ کافی لوگوں کو قتل شہید کر چکا ہے فلسطین میں مسلمانوں کو. اور وہ تو شاید اسرائیل جو تو آخری منٹ تک بھی, جو 19 جنوری کا آخری منٹ بھی ہوگا نا, اس منٹ تک بھی وہ جو ہے وہ اور حملے بھی کرے گا غزہ پر. لیکن یہ کافی اچھی خبر ہے, سب کو مبارک ہو وہ فلسطین میں جو ہے, اور باقی سب لوگوں کو بھی جو میرے جیسے جو لوگ ہیں وہ اس پورے 15 مہینے کے جو وار تھا نا 7 اکتوبر 2023 سے لے کر ابھی تک تنگ میں جو ہے پڑا ہوا تھا, کافی تنگ تھا. لائک اوبیسلی وہاں ہمارے مسلمان شہید ہو رہے ہیں, اور میں یہاں خوش کیسے بیٹھ سکتا ہوں. میرا اپنا ذاتی میں اپنی رائے دے رہا ہوں کہ میں بالکل بھی اس 15 مہینوں کے دوران میں بالکل بھی خوش نہیں رہا. تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ آخر کار یہ جو جنگ ہے یہ فلسطین میں جو مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ہے ختم ہو رہا ہے. لیکن کوئی پتہ نہیں کہ فیوچر میں کب یہ دوبارہ شروع ہو جائے. لیکن بہرحال اسرائیل کو لعنت ہونی چاہیے. تو چلو میں آپ سے بعد میں ملاقات کرتا ہوں. تو دوستو وہ میں یہ بھی ہائی لائٹ کرنا چاہتا تھا کہ اسرائیل اور USA نے جو ابھی بھی جو یہ ڈیل جو فائنلائز کی ہے جو غزہ میں سیز فائر کی, تو یہ اچانک کیوں کی. یہ اس لیے اصل میں جیسے ہی جب آپ کو یاد ہی ہوگا کہ 10 دن پہلے جب 7 جنوری کو جب ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک سپیچ دی تھی 10 دن پہلے کہ وہ غزہ کو جو ہے وہ جہنم بنا دے گا اگر اس نے اسرائیل کے کچھ ہوسٹیجز نہ چھوڑے تو اسی دن کو ہی رات کو کچھ گھنٹوں بعد, اس کی سپیچ کے کچھ گھنٹوں بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے کیلیفورنیا کے ایک لاس اینجلس کے شہر کو ہی جہنم میں بدل دیا. If those hostages aren't back, I don't want to hurt your negotiation. If they're not back by the time I get into office, all hell will break out in the Middle East. Subhanallah. That same day, this speech was delivered. Hours later, hell quite literally burst into flames in California. Is this not a sign for those who reflect? Allah reminds us in the Quran, "We will show them our signs in the horizons and within themselves, until it becomes clear to them that it is the truth. But is it not sufficient concerning your Lord, that He is, over all things, a witness?" The fires we witness in California serve as a stark reminder of the reality of Allah's power. وائلڈ فائر شروع ہو گئے وہاں پر. وہ جو سینٹا مونیکا کا جو ماؤنٹین ہے نا لاس اینجلس میں, پورا جو وہ پہاڑ ہے اس میں درخت جو ہے جل گئے سارے. تو وہاں جو ہے نا اب یہ دیکھ لیں دوستوں کہ یہ اللہ کی ایک نشانی ہے کہ جیسے ہی جو ہے نا ٹرمپ نے یہ کہا نا کہ میں جب تک دفتر میں نہیں آتا تب تک اس سے پہلے ہی جو ہے نا جنگ ختم کر دو, نہیں تو پھر بالکل آگ جہنم بنا دوں گا مڈل ایسٹ کو. تو آپ دیکھ لو دوستو کہ جیسے ہی اس نے اسپیچ دی تھی اسی دن رات کو ہی جو ہے وہ آگ جلنے شروع ہوگی کیلیفورنیا میں. اور اسی آگ کے جلنے کی وجہ سے جو ہے نا یہ نتیجہ نکلا کہ USA اور اسرائیل کو غزہ میں جو ہے وہ سیز فائر کرنا پڑا. مطلب 15 مہینوں کا جو جنگ جو چل رہی تھی اس کو بند کرنا پڑا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہے اسرائیلی اور نہیں دوسرا وہ فلسطینیوں کے لیے, غزہ کے لیے. اور اسرائیل پر اللہ کا عذاب ہے, اس پر بھی اللہ کا عذاب آئے گا انشاءاللہ. ہم سب سے دعا ہے
تو ایسے ظالموں کو اللہ تعالیٰ غرق کرے، جیسے فرعون کا انجام ہوا تھا کہ وہ ڈوب گیا تھا. تو چلو میں آپ سے بعد میں ملتا ہوں. تو دوستوں میں ابھی وہاں سے آ گیا تھا دوسرا کالج سے، لیکن جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ شام ہو گئی ابھی. اور وہ دوستوں وہاں جہاز ہے، وہ جا رہا غائب ہو گیا دوستوں. بہرحال وہ ابھی بھی میں نے نیوز پڑھی ہے، وہ دوسرا ان 15 مہینوں میں جو اسرائیل غزہ پر جو حملہ کر رہا تھا، تو ان 15 مہینوں میں 7 اکتوبر 2023 سے لے کر ابھی آج دن تک جنوری 2025 تک یو ایس نے ٹوٹل 20 سے 22 بلین ڈالرز جو ہے نا سپلائی کی تھے ویپنز اور باقی سب چیزوں کو ملا کر اسرائیل کو. بس صرف غزہ میں جو جنگ ہے وہ جاری رہے آگ بھڑکانے کے لیے، اور تاکہ جو جتنے بھی وہاں لوگ جو شہید ہو رہے ہیں ان کی تو پرواہ نہیں تھی یو ایس کو. اور آج جیسی یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جب یہ اسپیچ دی نا کہ وہاں سے یہ غزہ کو جہنم بنانے کی، تو اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ آپ نے دیکھ ہی لیا کہ اسی کچھ گھنٹوں بعد ہی اسی دن کوئی کیلیفورنیا میں جو ہے ماؤنٹینس پر آگ لگ گئی. تو تب پھر اسرائیل اور جو کہ اب امریکہ اپنے اس آگ جو ہے نا اس آگ کو بچانے میں جو ہے نا وہ لگ گیا. تو اس لیے پھر اسرائیل کو اب کہیں سے جو ہے نا پیسہ اب وہ ان کو مل نہیں سکتا. اس لیے پھر اسرائیل نے سوچا کہ ابھی جو ہے وار بالکل ختم کر دیتے ہیں، نہیں تو وہ ظاہر سی بات ہے پھر اللہ کا عذاب ان پر بھی آ جائے گا. تو بے شک وہ اللہ پر نہیں مانتے، لیکن اب جو کہ اس امریکہ کی مدد نہیں ہے پیچھے، تو اس لیے اب ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے جنگ کو ختم کرنے کا. اور اس لیے پھر یو ایس اے نے اور اسرائیل نے مل کر جو ہے غزہ میں سیز فائر ابھی بھی 15 جنوری 2025 کو ابھی بھی جو انہوں نے پلان کیا، اس لیے کیونکہ ابھی امریکہ کا اپنا بہت نقصان ہو رہا ہے بلین ڈالرز میں، اور اس کو اکٹھا کرنے کے لیے امریکہ کے پاس تو بہت پیسے ہیں نہیں، اسرائیل کو فنڈ کرنے کے لیے ویپنس اور یہ وغیرہ اس کے لیے تو امریکہ کے پاس تو بہت پیسے ہیں، لیکن اپنی جو آگ جو اس کو لگی ہوئی ہے کیلیفورنیا میں جنگلز میں، اس کو بجانے کے لیے اتنے پیسے ہی نہیں ہیں. واہ کتنا مطلب ڈبل سٹینڈرڈس دیکھو دوستو یو ایس اے کا. بہرحال میں چلو آپ سے بعد میں ملاقات کروں گا.